السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں لاجیکل پاتھ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آدم سیکر کی مکاری. تو اس ویڈیو میں ہم خاص طور سے 5 آرگیومنٹس کو ریفیوٹ کریں گے جو اس نے کئی ویڈیوز میں یوز کیے ہیں. تو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے الگورتھم کے لیے. لیٹس بگن. Zaid ordered Qais to kill Qurfa. اچھا ایک بڈھی عورت کو 100 سال 110 سال بڈھی عورت کو کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے قتل کیا جا رہا ہے؟ سنیں. Killed her cruelly by putting a rope to her 2 legs and 2 camels tow them, driving them until they rent her into 2. ایک بوڑھی عورت کی ٹانگوں کے اوپر رسی باندھی، ایک اونٹ کو ایک طرف دوڑایا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف دوڑایا، جب تک کہ وہ بوڑھی عورت 2 ٹکڑوں میں نہیں بدل گئی. قرفہ کی یہ کہانی ہم تک اس چین سے آتی ہے. امام طبری نے سنا محمد بن حمید سے، جنہوں نے سنا سلمہ سے، جنہوں نے سنا ابن اسحاق رحمہ اللہ سے، جنہوں نے سنا عبداللہ بن ابی بکر سے. اب عبداللہ بن ابی بکر نے یہ حدیث کس سے سنی ہمیں نہیں پتہ، اور اس انانیمس پرسن نے حدیث کس سے سنی ہمیں وہ بھی نہیں پتہ. تو اس چین میں کنٹینیوسلی 2 نیریٹرز مسنگ ہیں، اور اس کے علاوہ محمد بن حمید جس سے حدیث امام طبری نے لی وہ ایک ضعیف نیریٹر ہے. تو 2 نیریٹرز مسنگ ہونے کی وجہ سے اور ایک ضعیف نیریٹر ہونے کی وجہ سے حدیث خود ضعیف ہو جاتی ہے. اور اس حدیث میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرفہ کی بیٹی کو مکہ کے کفاروں کو دے دیا کئی مسلمز کے بدلے میں جن کو قیدی بنایا ہوا تھا. لیکن یہ سب جاننے کے باوجود یہ اس حدیث کو صحیح دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا سوائے ان کی مکاری کے. کہ آپ کے محمد کے زمانے تک بت بنانے، مجسمے بنانے تو بند ہی نہیں ہوئے تھے. کنگ سولومن اپنے جنوں سے بت بنواتا تھا. تماثیل پلورل ہے تمثال کا، اور اس کا مطلب ہے کوئی بھی وہ چیز جو اللہ کی بنائی ہوئی کسی اور چیز کی تصویر ہو یا اس سے سملر ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ تماثیل کا مطلب کوئی جاندار چیز ہی ہو. پہاڑ، جھرنے، پیڑ پودے جیسی چیزوں کے لیے بھی تماثیل کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جس تماثیل کا ذکر آیت میں ہے ضروری نہیں کہ وہ انسان یا جانوروں کی تصویر ہی ہو، اس کا مطلب پیڑ پودے یا پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بات خود اس نے اپنے ویڈیو میں جلد بازی میں بول دی تھی. ایک کال یہ بھی کیا گیا شیشے، تانبے اور سنگ مرمر سے ایسی چیزوں کے مجسمے بنائے جاتے ہیں جو حیوان ہوتے تھے جو حیوان نہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. For the sake of argument مان لیتے ہیں کہ یہ زندہ چیزوں کی امیجز یا سٹیچوز ہیں، لیکن اس کے باوجود اس آیت میں کہیں نہیں لکھا کہ ان کو عبادت کرنے کے لیے یا پوجنے کے لیے بنایا گیا تھا، بلکہ اس آیت میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہے وہ سب ڈیکوریٹو ہیں. ایلیویٹڈ چیمبرز، سٹیچوز اور بول لائک ریزروائرز. اس کے بعد اس نے تفسیر القرطبی کا ایک اوپینین مینشن کیا جس کے مطابق وہ تماثیل ان کے پرانے پائس لوگوں کی ہیں جو مر چکے ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ اور زیادہ موٹیویٹ ہوں اور عبادت کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان مورتیوں کی عبادت شروع کر دی جائے. اور یہ ہندوازم سے بالکل الگ ہے، کیونکہ ہندوازم میں مورتیاں خدا کی تصویر ہوتی ہیں اور انہی کی عبادت کی جاتی ہے، جبکہ اس کیس میں مورتیاں مردہ لوگوں کی ہیں، ان کی یاد کے لیے اور ان کی نیکیوں کو یاد کرنے کے لیے، نہ کہ انہیں پوجنے کے لیے. پھر اس نے ابو داؤد کی ایک حدیث مینشن کی جس میں جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں آئے کیونکہ ان کے گھر کے دروازے پہ تصویر تھی اور ڈیکوریٹو پردے تھے، جیسے آج بھی کئی لوگ جانوروں کی تصویروں والے پردے ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پردوں کی عبادت کی جائے یا ان امیجز کی عبادت کی جائے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت دکھائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you lost and guided you. lost کہیں گے جب کوئی شخص غلط راستے پہ چل رہا ہو، لیکن یہ اکلوتا میننگ نہیں ہے. ایک شخص جس کے سامنے کئی راستے ہوں اور اس کو پتہ نہ ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور وہ ایک جگہ رک کر غور و فکر کر رہا ہو یہ سمجھنے کے لیے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اس سچویشن میں بھی اس شخص کو لاسٹ ہی کہیں گے. اور ہمیں کئی صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وقت غار حرا میں گزارتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے. تو اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلیمان علیہ السلام بتوں کی عبادت کرتے تھے. سبقت لینا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ سبقت لینا کہ ایک آگے آ جانا. ہاں جی. اب مجھے یہ بتاؤ، ہاں اب مجھے بتاؤ، اللہ جب یہ دعا مانگ رہا ہے بیکاز اٹس اے پریئر، یہ بذات خود ایک دعا ہے. سبقت رحمتی غضبی ایک دعا ہے
کہ میرے غضب جو ہے وہ پیچھے چلا جائے اور میری رحمت آگے آ جائے. اللہ یہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ ابو عالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صلاۃ تعریف ہے اس کے فرشتوں کے سامنے، اور سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صلاۃ رحمت ہے، اور اس کے بعد وہ ایکسپلینیشن ہے جو اس نے مینشن کیا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے when Allah decreed the creation he pledged himself by writing in his book which is laid down with him my mercy prevails over my wrath. اس حدیث سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کسی اور سے نہیں مانگ رہا اور نہ ہی کسی اور کا اس پر قابو ہے، بلکہ اللہ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرے گا. ارے یہ حدیث ہے، یہ عائشہ ام المومنین کی اس کی رابیہ ہیں. تو عائشہ حضرت عائشہ اس کی رابیہ ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ننگے ہیں اور اپنے کپڑے کو کھینچ رہے ہیں. اب انہوں نے جو حدیث مینشن کی ہے یہ آتی ہے یحییٰ بن محمد کے تھرو، جو کہ ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. وہ ان کے جو ہے قمیص کے ان کے شرٹ کے اندر گھس گئے، گھس کے چمی بھی کی. ہاں سنو آگے سر آگے بڑھے اس کے بعد ہے ثم قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعه قال الماء. اب یہ دوسری حدیث جو انہوں نے مینشن کی، اس کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے آدھا اسکرین دکھایا تاکہ اپنی بات کو صحیح ثابت کر سکیں. اور اس حدیث کی ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی چین میں لگاتار کئی مجہول نیریٹرز آتے ہیں. حدیثیں سامنے آ رہی ہیں، اب کیا کریں لوگوں کے لیے تو بڑی دلچسپی کی بات ہے یہاں پہ نا کہ حضرت نبی کیا کر رہے ہیں، بارش ہو رہی تو اپنے کپڑے پورے نکال کر یہ جو ہے بارش میں گھوم رہے ہیں. اب یہ تیسری حدیث جو انہوں نے مینشن کی یہ بھی ضعیف ہے، لیکن اس کی صحیح چین صحیح مسلم میں ملتی ہے. اور اس حدیث کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ ظاہر کرنا جیسے کہ سر یا کندھے، اور بلوغ المرم کی شرح میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے. تو اس حدیث سے جسم کے کچھ حصے سے کپڑے ہٹانا ثابت ہوتا ہے اور بھیگنا، کیونکہ بارش اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہے. اس کے علاوہ کئی اور صحیح حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے جو کہ پردے میں رہتی ہے. اور جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے حیا کرو، یعنی شرم کرو. یعنی اکیلے میں بھی بے وجہ ننگے ہونے کی اجازت نہیں دی، تو دوسروں کے سامنے ننگے ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. دبرا وہ ایک بندہ تھا، وہ اپنی مسواک کرتا تھا، اس نے مسواک اپنی بونڈ کے اندر ڈال دی. ابھی مسواک والی کہانی آپ نے اس کی کئی سٹریمز اور ویڈیوز میں دیکھی ہوگی. یہ کہانی سنا کر مسلمز کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پیج کا اتنا حصہ دکھاتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسی پیج میں اس کہانی کے بالکل ہی نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ نقل ابن خلیقان کی بک میں ہے ہی نہیں، اور یہ کہانی کہیں اور سے ہی لی گئی ہے، اور یہ ریالٹی سے بہت ہی زیادہ دور ہے، یعنی حقیقت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلی بات یہ کہ یہ کہانی آئی کہاں سے کچھ نہیں پتہ، اور نہ ہی مسلمز اس کو صحیح مانتے ہیں. اور اسی کے بعد لکھا ہوا ہے کہ مسواک کا ایسا استعمال کرنے سے اللہ کی سخت سزا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے معافی اور عافیت مانگی گئی ہے. جب صاف صاف اسی پیج پہ لکھا ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے پڑھا نہ ہو. یہ مکاری کرتا ہے اور جان بوجھ کے آدھا پیج دکھاتا ہے. اور بہت جلد میں کرسچینٹی کے اوپر رپوسٹ بنانا شروع کر دوں گا تاکہ چلر سیکر کے ڈبل سٹینڈرڈز کا آپ کو اندازہ ہو سکے. نہیں اصل میں میں بتاتا ہوں ایڈم کیوں کر رہا ہے. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ ہے. اس کا بھی نمبر شیطان نے لگایا ہوا ہے. اور کیا بیماری ہے؟ ایچ آئی وی ایڈز کی بیماری ہے.